وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه کلا ہرگز وہ نہیں بچ سکے گا. زمین بھر سونا دے کر بھی اگر وہ بچنا چاہے تو وہاں پر نہیں بچ سکے گا. اسی لیے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کرنا پڑے گا. اگر کامیابی اور کامرانی اے مسلمانوں چاہتے ہو تو پھر جو تم پر اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں پر پوری طرح اترو اور کامیاب ہو جاؤ. ان ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤ. ان ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاؤ. اگر نبھاتے ہو تو پھر کامیاب اور اگر نہیں نبھاتے ہو تو پھر ناکام. انسان بعض مرتبہ جانوروں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات علماء اکرام نے فرمایا جانوروں کے پالنے کی بھی کچھ شرائط ہیں. اگر جانور کا یہ حق آپ نے مانا ہے تو جانور کا جو حق مانا ہے اس کا بھی بدلہ تم سے لیا جائے. اور بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ جانوروں کے حق ماننے کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کو اس کا احساس دلا دیتے ہیں کہ میں نے ایک جانور کا حق مانا. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں کہ جانور کا حق اس شخص نے مانا ہے لہذا فلاں نعمت سے اس کو محروم. ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا آتا ہے جن کا نام حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہندوستان کے مایہ ناز اللہ والے گزرے. بے شمار کتابیں ان کی ہیں اور بے شمار لوگوں نے ان کے علوم سے فائدے حاصل کیے. ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ صبح کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ قلم لے کر کچھ لکھنے کے لیے بیٹھے. بہت بڑے مصنف گزرے ہیں, بہت بڑی بڑی ان کی کتابیں ہیں. تو صبح کے ناشتہ کرنے کے بعد کتابت کرنے کے لیے کچھ لکھنے کے لیے قلم لے کر بیٹھے. جب قلم لے کر بیٹھے ہیں تو ان کا قلم کچھ بھی نہیں چل رہا. ان کے دل و دماغ میں کچھ مضمون آ ہی نہیں رہے, جبکہ ہر روز کئی صفحے ڈالتے تھے. لیکن آج جب بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے لیکن کوئی دل و دماغ میں مضمون ہی نہیں آ رہا کہ لکھوں کیا, قلم بھی نہیں چل رہا. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد دوپہر ہو گیا, کچھ بھی دکھائی نہیں رہا, کچھ دماغ میں آ ہی نہیں رہا. پریشان ہو گئے. کیا نا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میری یہ کیفیت کیسے ہو گئی. دوپہر تک پریشان ہو گئے. یکایک دوپہر کے بعد ان کے دل و دماغ میں ایک بات آئی. وہ بات یہ آئی کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے یہ کہہ کے گیا کہ جانوروں کو چارہ دے دیں. رات میں ان کے گھر والے کہیں سفر پر گئے ہوں گے یا میکے کے یہاں گئے ہوں, میکے کے یہاں گئی ہوگی تو کہہ کر گئی ہوگی کہ حضرت جو ہمارے گھر میں مرغیاں ہیں ان کو دانا دے دینا, پانی پلا دینا. تو حضرت کو اس وقت دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہہ کر گیا تھا کہ جانوروں کو چارہ دے دینا, پانی پلا دینا. صبح ہو گئی, دوپہر کا وقت ہو گیا, میں نے تو ان کو چارہ ہی نہیں دیا, پانی ہی نہیں ڈالا. لہٰذا ان کے دل و دماغ میں جب یہ بات آئی فوراً وہاں سے اٹھے اور جا کر مرغیوں کو کھولا اور چارہ اور پانی ڈالا اور چارہ اور پانی دینے کے بعد مرغیوں کو باہر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد دوپہر کے بعد قلم اور پینسل لے کر بیٹھے اور لکھنے کے لیے بیٹھے تو ہزاروں مضامین دل و دماغ میں. حضرت کو اس وقت محسوس ہوا کہ دیکھو میں نے جانوروں کا حق مانا ہے, اسی لیے اللہ نے مجھے ایک بڑی نعمت سے محروم رکھا. حاضرین کرام, اس واقعے سے ہم سبق تو لے